بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل EOPI پینشن نیوز اپڈیٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے EOPI پورٹل کا اجرا ہو چکا ہے۔ ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ EOPI پورٹل کا اجرا ہو چکا ہے اور اس حوالے سے پورٹل میں کتنی چیزیں ہیں، پورٹل کیسے تبدیل کیا گیا ہے، 13,000 روپے سے 25,000 روپے، اور آجروں کو کتنا دینا پڑے گا اور آجروں کو اس کا کتنا حصہ ادا کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تحفظات بھی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ پینشن میں اضافہ کیوں نہیں ہوا، ان تمام سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ ایکٹ 1976 میں نافذ العمل ہوا۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین قوانین میں سے ایک قانون ہے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے آخری دور میں نافذ ہوا تھا۔ انہوں نے ہی یہ قانون متعارف کروایا تھا۔ ان کے انتخابی منشور کی تکمیل بھی تھی۔ انڈسٹریل اور اسٹیبلشمنٹ کے ورکرز کے لیے پہلی بار پینشن اسکیم متعارف کروائی گئی۔ جب بہت سارے ممالک میں یہ اسکیمیں چل رہی تھیں، جولائی 2001 سے پہلے بیمہ شدہ ملازمین کی جانب سے پورا ماہانہ آخری حصہ جو ہے وہ آجروں کے ذریعے EOPI کے حوالے کیا جاتا تھا۔ تب سے ملازمین کو بھی آجروں کے ساتھ اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا۔ 2005 میں متعلقہ ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی۔ اجرت کی اصطلاح کو اجرت کی شرح کے طور پر بیان کیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اجرت برائے ہنرمند مزدور آرڈیننس 1969 کے تحت اعلان کیا گیا تھا۔ اس وقت مذکورہ آرڈیننس کے تحت اجرت کم از کم 3,000 روپے، لہٰذا ایک ملازم اس رقم کا 1% حصہ اپنے حصے کی مد میں ادا کرے گا، اور آجر باقی 5% حصہ اپنے حصے کی مد میں ادا کرے گا۔ اس سے بھی فی بیمہ شدہ ملازم کنٹریبیوشن کا 180 روپے بنتا تھا۔ اس کے بعد متعلقہ آرڈیننس کے تحت اجرت 2006 میں 4,000 روپے اور 2007 میں 4,600 روپے اور 2008 میں 6,000 روپے مقرر کی گئی۔ EOPI اپریل 2010 تک آسانی کے ساتھ چلتا رہا، لیکن پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے لیبر قوانین کے تحت صوبوں کو منتقل کیا گیا۔ تاہم وفاقی حکومت نے اسکیم کو منتقل کرنے کے بعد اس کو سنبھالے رکھا اور اس ادارے کو صوبوں کو منتقل نہیں کیا۔ چونکہ 1973 کا آرڈیننس ایک وفاقی قانون تھا اور اس سے وفاقی حکومت کی طرف سے اس میں کی جانے والی کوئی بھی ترمیم صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پر لاگو ہوگی، صوبوں تک نہیں پھیلے گی۔ 2015 میں وفاقی حکومت نے آرڈیننس میں ترمیم کرتے ہوئے کم از کم اجرت 13,000 روپے مقرر کی، اور EOPI کی جانب سے آج 13,000 روپے 6% حصہ ادا کرنے کے مطالبے کو مؤخر الذکر عدالتوں میں چیلنج کیا تھا۔ آجروں نے لاہور اور پشاور ہائی کورٹ نے آجروں کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ EOPI کو اس شرح پر شراکت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور عدالتی فیصلوں کے باوجود EOPI نے اپنے پورٹل پر 13,000 روپے کی رقم ظاہر کی، لیکن آجروں کی بڑی تعداد اس شرح پر شراکت ادا نہیں کی، اور اپنی طرف سے EOPI اپنے آجروں کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اب اپنے پورٹل پر 13,000 روپے سے 25,000 روپے میں اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جو رقم کو شراکت کی شرح کے تقریباً دوگنا کر دے گی۔
1500 روپے فی بیمہ شدہ 780 روپے سے، اور EOPI اب آجروں کو 25,000 روپے فی ملازم 6% ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ 2015 میں آجروں کو یہ تمام تر صورتحال اب تک درپیش ہے جیسے کہ پہلے صورتحال تھی، اب بھی ویسی ہی صورتحال ہے۔ اب اپنے پورٹل پر 13,000 روپے کی بجائے EOPI نے 25,000 روپے میں تبدیل کر دیا ہے۔ دیکھا جائے تو شراکت کی شرح کو دوگنا کر دیا گیا ہے۔ 1500 روپے فی بیمہ شدہ ملازم وصول کیا جا رہا ہے، اب تک 780 روپے وصول کیا جاتا تھا۔ قانون بنانے کے لیے EOPI وفاقی حکومت کے پاس دو آپشنز ہیں: ایکٹ کو اس کے دائرے میں واپس لانے میں اسکیم متعارف کروائیں، آئینی ترمیم کریں یا پھر صوبوں کے حوالے کر دیں جو اجرت کو طے کر سکیں جسے قابل ادائیگی سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ EOPI کی جانب سے آجروں اور ملازمین کی جانب سے قابل ادائیگی ماہانہ کنٹریبیوشن کی رقم میں ایک ہی بار میں تقریباً 92% اضافہ کرنا کافی غیر منصفانہ بات ہے، لیکن دیکھا جائے تو بہت زیادہ بھی نہیں ہے۔ حقائق کی طرف اگر دیکھا جائے تو مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور مہنگائی سے جو حالات ہیں وہ کیسے ہوتے جا رہے ہیں، آجر کا منافع آپ دیکھ سکتے ہیں، مہنگائی کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب EOPI کے ریٹائر ملازمین جو ہیں انہیں کیا مل رہا ہے؟ انہیں تو صرف 8,500 روپے کی معمولی رقم دی جا رہی ہے، اور اگر اس انڈیکس میں کو دیکھیں آپ تو 25,000 روپے کنٹریبیوشن جو ہے وہ 1,500 روپے ٹوٹل بنتا ہے، اور یہ کون سا اضافہ ہے؟ 1,500 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کنٹریبیوشن دے دیتا ہے تو اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے، مہنگائی کے لحاظ سے یہ صحیح رہے گا۔ 8,500 روپے جو پنشن دی جا رہی ہے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے ہمارے EOPI کے بزرگوں کے ساتھ۔ 46 برس شمولیت کو ہو گئے، لیکن 8,500 روپے EOPI کے بزرگوں کو دینا بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو EOPI کے اعلیٰ حکام کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور یہ بزرگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے۔ تو اعلیٰ حکام کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ بزرگ کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ 8,500 روپے کوئی رقم تو نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔